والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے عدل اور ناقابل تبدیل ہوتے ہیں. مخلوق اپنے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی محتاج رہی ہے، رہے گی ہمیشہ. ما شاء اللہ کان، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. کس طرح؟ کما شاء کان، جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے. فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے. علی الوجہ الذی شاء، جس ترتیب اور طریقے پر چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے. من غیر زیادہ، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. ولا نقصان، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا، اس سے کم نہیں ہوتا. ولا تقدم، جس وقت میں چاہتا ہے اس سے ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوتا. ولا تأخر، جس وقت میں چاہتا ہے اس سے ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا. تو ما شاء اللہ کان، جو چاہا کیا. کما شاء کان، جیسے چاہا کیا. فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہا کیا. من غیر زیادہ، نہ زیادتی. ولا نقصان، نہ کمی. ولا تقدم، نہ آگے. ولا تأخر، نہ پیچھے. وما لم یشاء، جو نہ چاہا. لم یکن، سارا جہان بھی چاہ لے نہیں ہو سکتا. سارا جہان نہ چاہے وہ چاہ لے ہو جاتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری چاہتیں بھی اس لیے پوری ہو رہی ہیں کہ اللہ بھی اس وقت تمہاری چاہت کو چاہ لیتا ہے. اور جب وہ اپنا ارادہ تمہارے ارادے کے خلاف استعمال کرتا ہے، پھر عقل والے کی عقل، تدبیر والے کی تدبیر، مال والے کا مال، طاقتور کی طاقت، حاکم کے حکومت، جابر کا جبر، قاہر کا قہر، سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور اللہ اپنے ارادوں کو نافذ کر کے دکھا دیتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء، اور اسی مضمون کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے؟ جو چاہے اللہ کرے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو تیرا رب چاہے پیدا کرے. وَيَخْتَارُ، اس کو چاہے پسند کرے. يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت کے دروازے کھولے. يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، گمراہ کر کے رکھ دے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے تخت پہ بٹھا دے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کے چاہے قدموں سے تخت خود نکال لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت عطا فرمائے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کر کے رکھ دے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ہر چیز کے خزانوں کا مالک، سارے خیر کے خزانوں کا مالک. یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے. یؤید بنصرہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی مدد کے ساتھ کامیاب کر دے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے غیبی تائید کے اس کے لیے دروازے کھول دے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے. ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے دے. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے رزق کھول دے. جب وہ رزق کھولتا ہے تو ان کی الٹی تدبیریں بھی سیدھی چلتی ہیں، ان کے غلط فیصلے بھی صحیح ہو جاتے ہیں. وَيَقْدِرُ وَيَقْدِرُ وَيَقْدِرُ، اور جس کا تنگ کرنا شروع کرتا ہے ان کی سیدھی بھی الٹی پڑتی ہیں، ان کے موقع کے فیصلے بھی بے موقع ہو جاتے ہیں، ان کے سیزن کے فیصلے بھی بے سیزن کے ہو جاتے ہیں، ان کی عقلی تدبیریں معاف ہو جاتی ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا کھولتا ہے بند نہیں کرتا. ویقدر، جس کا تنگ کر دیتا ہے کھول نہیں سکتا. اسی کو یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ آیات پیش کی ہیں
جہاں لفظ مشیت بھی آ رہا ہے، یشا یشاؤن یشا شاء چاہا چاہت چاہنا، اسی مضمون یہی ہے، الفاظ دوسرے ہیں لیکن مضمون یہی ہے، سمجھا رہا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جب اللہ تمہارے لیے بھلائی کا در کھولتا ہے، فلا ممسک لہا، تو سارا جہان مل کر اسے بند نہیں کر سکتا۔ جب اللہ حفاظت کا در کھولتا ہے، بھلائی کا در کھولتا ہے، بچانے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر وہ چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو جو پکا دشمن ہے، یا وہ خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو جو ہے ہی نبیوں کا باپ خلیل اللہ، جب وہ چاہتا ہے کہ مجھے بچانا ہے تو پھر دوست دشمن کی تمیز نہیں، چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو تو موسیٰ کو بچا کے دکھائے گا، اور چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو تو اسماعیل کو بچا کے دکھائے گا۔ فرعون کی چھری کو تو پہنچنے نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام کی گردن تک دائیں بائیں چلتی رہی، اور انہیں اٹھایا اور سیدھا گود میں ڈالا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، بچے کو دودھ پلا، اے ام موسیٰ بچے کو پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم محسوس کرے کہ اب پکڑی جائے گی تو پھر کیا ڈال، فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ میں ایک اور آیت شامل کر رہا ہوں کہ جب خوف ہو تو کیا، فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، اسے صندوق میں ڈالو، پھر صندوق کو کیا کرو، دریا میں ڈالو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اسے دریا میں ڈالو، پھر کیا ہوگا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا کی موج اٹھا کر اسے ساحل پر پہنچائے گی۔ یہ سارا پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بتا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا، یعقوب عدو لی وعدو اللہ، پھر اسے فرعون پکڑ لے گا، اس کا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بیٹھ گیا کہ یا اللہ جس سے بچانا ہے آپ اسی کی گود میں پہنچا رہے ہیں، تو یہ قصہ کیسے ہوگا؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، پھر اندر دو کیفیتیں ہیں نا، جب اسے دریا میں بہائے گی تو اس کی موت کا خوف ہے، تو فرعون کے ہاتھوں مرے یا دریا میں ڈوب کے مرے، پھر یہ تو مر گئے، اور اب یہ جب بہا دیا تو پتہ نہیں لوٹ کے میرے پاس آئے نہ آئے، تو جدائی کا غم ہے، تو لا تخافوا، اس کی موت کا خوف نہ کر، ولا تحزنوا، اس کی جدائی کا غم نہ کر، کیا ہوگا، انا رادوہ الیہ، اس سے میں واپس تیری گود میں پہنچاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور تیری زندگی میں تجھے دکھا دوں گا کہ میں نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ ماشاء اللہ کان، یہ الفاظ تو اب اس قصے میں کوئی نہیں، لیکن یہ قصہ بتا یہی رہا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، کر دیتا ہے، نہ چاہے ہو نہیں سکتا۔ فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، پھر کیا کہ القیت علیک محبۃ منی، اللہ نے کام کیا کیا کہ میں نے تیرے اوپر محبت کی چادر چڑھا دی، جو بھی دیکھتا ہے ایک دم تیری محبت اس کے دل میں اتر جاتی۔ تو جو ہی فرعون کی بیوی نے دیکھا تو فرعون سے نے کہا قرۃ عین لی ولد، تیری میری آنکھ کی ٹھنڈک اولاد کو ہی سہارا بنایا۔ انہیں کہا تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میل نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے یہی میرا قاتل ہے، انہو قاتل، یہی میرا قاتل لگتا ہے، یہ نہیں کچھ دھوکہ لگا، انہو قاتل، یہی میرا قاتل لگتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے گود میں پال کے دکھایا۔ اب دوسرا منظر ہے، یہ تو دشمن تھا، یہ دوست ہے، اب دونوں دوست ہیں، ایک طرف خلیل اللہ ہے، ایک طرف ذبیح اللہ ہے، ایک طرف وہ رسول ہے جس کی پیروی کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے نبی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنے دادا خلیل اللہ کی پیروی فرمائیں۔ اتنا بڑا رسول، آگے انہیں کی نسل سے اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنا ہے، ذبیح اللہ
تو ادھر چھری ان کے ہاتھ میں، تو یہاں چھری اپنی جگہ پکڑ چکی ہے، گردن پہ پہنچ چکی ہے، اور چلانے والے کے چلانے میں فطور کوئی نیت میں، اور گردن میں کوئی سختی نہیں آئی، کوئی یہاں لوہے کا ٹکڑا نہیں آیا، پتھر نہیں بن گئی، چھری موم نہیں ہو گئی، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اور چھری نے چلنے سے انکار کر دیا کہ پیچھے اللہ کا ارادہ بدل چکا ہے، نہیں کاٹنا، تو نہ چھری کند ہوئی نہ گردن نرم ہوئی، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ماشاء اللہ کان، تیرا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ارادہ ہی ہوتا ہے، ہو جا وہ ہو جاتا ہے، ہو جائے ہو جاتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو میں تمہارے لیے بھلائی کا در کھولتا ہوں اسے بند کوئی نہیں کر سکتا، وما یمسک اور میں بند کر دوں فلا مرسل له من بعده، کون ہے تیرے رب کے سوا پھر تمہارے لیے بھلائی کے در کھولنے والا۔ میرے بھائیو، ہم بڑے جاہل ہیں، بڑے نادان ہیں۔ ایک زمانہ گزرا، 55 سال گزر گئے، کبھی پیسے پہ امیدیں باندھی کہ اس سے ہمارے در کھل جائیں گے، کبھی تجارت سے امیدیں باندھی، بڑی بڑی فیکٹریاں لاہور تک پھیلتی چلی گئی سڑک کے دونوں کنارے کہ اس سے عوام خوشحال ہو جائے گی۔ یہ تو سودی نظام تھا، اس سے تو چند آدمیوں نے خوشحال ہونا تھا، غریب کی رگوں سے خون نچڑ کے ان کے ہونٹوں پہ لالی آنی تھی، اور غریب کی بیٹیوں کے دامن تار ہو کر ان کی بیٹیوں کے چہرے سجنے تھے، اور غریبوں کے گھروں کے چراغ بجھ کر سود خوروں کے گھر میں گھی کے چراغ جلنے تھے۔ ہم بھی بڑے نادان ہیں، سودی نظام تجارت سے خوشحالی کے خواب دیکھے، اللہ سے جنگ کر کے اللہ کی دھرتی پر خوشحالی کے خواب دیکھے، ہم سے بڑا نادان کون ہوگا۔ زراعت کو آزمایا، بڑے بڑے زرعی ماہرین آئے اور بڑے بڑے ٹیمیں آئیں، خود ہماری زمینوں پر آ رہے ہیں، آپ کی زمینیں لہلہا جائیں گی، لہلہا گئی۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب آدھی زمین خالی چھوڑتے تھے، آدھی کاشت کرتے تھے، آدھی 18 سال خالی پڑی، 6 مہینے خالی پڑی، نہ کوئی حرص و حوث، نہ کوئی مال کی دوڑ، 6 مہینے آدھی خالی پڑی، آدھی کاشت ہوئی، پھر اگلے 6 مہینے وہ کاشت ہوتی، وہ خالی پڑی ہوئی، ابھی 1 انچ کاشت ہم کر رہے ہیں، 1 انچ بھی نہیں چھوڑتے، اور اس سے سینکڑوں گنا زیادہ زمین میں غلہ دینا شروع کیا، اور اللہ نے اس پر اپنے عذاب کو مسلط کیا کہ پتنگوں کا عذاب بھیجا، سنڈیوں کا عذاب بھیجا، وائرس کا عذاب بھیجا، بیماریوں کا عذاب بھیجا، پانی کی قلت کا عذاب بھیجا، پہاڑوں نے سفید چادر اتار دی، اور آسمان نے موتی برسانے چھوڑ دیے، زمین نے برکتیں اپنے اندر دفن کر دی، ہواؤں کے تیور بدل گئے، فلک کی گردش بدل گئی، غلے بڑھ گئے، برکتیں اٹھ گئیں، پتنگوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی متا کو کھاتے دیکھا، پروانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنی متا کو لوٹتے دیکھا۔ ہم ایک حقیر چیڑی کے سامنے اور ایک حقیر پتنگے کے سامنے سارے پاکستان کی زراعت بے بس ہو کے رہ گئی، اور کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، الٹا اور قرضے چڑھ گئے۔ ہمارے زمانے میں زمیندار، ہمارے بچپن میں زمیندار مقروض نہیں ہوتے تھے، اب زمیندار بھی مقروض ہو گئے، ان کو بھی بینک والوں نے سبز باغ دکھا کے ایسا شکنجے میں باندھا کہ وہ بھی تاجروں کے ساتھ مال کی دوڑ میں شریک ہو گئے۔ حکومتیں آزمائیں، ہر آنے والے کے لیے ہم نے زندہ باد کے فلک شداب نعرے لگائے، پھر اسی کو مردہ باد کہتے ہوئے زیر زمین پہنچایا، ہر آنے والے کے ساتھ ہم نے امیدیں وابستہ کی، اور کبھی مخلوق بھی کسی کی امیدوں پہ پوری اتری، خالق کو ناراض کر کے بھی کبھی مخلوق کسی کے کام آئی، خالق سے ٹکر لے، مخلوق سے امیدیں لگائی۔ ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا
ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ ہر آنے والی حکومت پر ہمیں امیدیں باندھی، یہ آ گئے ہمارے مسائل کے حل کرنے والے، اب ان سے سارے کام بن جائیں گے۔ اوپر والے سے تو ابھی تک اعلان جنگ کیا ہوا تھا، اس سے تو صلح کی نہیں تھی، تو نظام تو اوپر سے چلتا ہے، نیچے سے تھوڑا ہی چلتا ہے۔ پیسے تو آسمان والا اتارتا ہے، زمین پر تو ظہور ہوتا ہے۔ چنگیز خان نے جب سمرقند فتح کیا، سارا شہر گرفتار ہو کے سامنے تھا، تو اس نے ایک ترجمان سے کہا کہ ان مسلمانوں سے کہو جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہو میں اسی کا بھیجا ہوا عذاب ہوں تمہارے لیے۔ ہاں فصل پک چکی ہے کاٹا جائے، فصل پک چکی ہے کاٹا جائے۔ دھڑ اس طرح سر اس طرح کٹتے چلے گئے جیسے فصل کے اوپر سے چھٹے کاٹے جاتے ہیں اور باقی دوسرا رہ جاتا ہے۔ اس طرح ایک سمرقند جیسے جو 15 لاکھ کی آبادی کا اس وقت شہر تھا، ایسے 50 شہر چنگیز خان نے آگ لگا دی۔ 50 شہر جب وہ شہر سے نکلتا تھا تو آگ اور دھوئیں کے سوا اور گوشت کی جلی ہوئی بدبو کے سوا وہاں کچھ نہیں باقی رہتا تھا۔ تو مالک الملک سے بغاوت اور یہ بیچارے نام کے حکمرانوں پہ امیدیں کہ یہ ہمارے مسئلے حل کریں گے۔ بھائیو میں تو اس لیے میں نے آپ کو قرآن سے تمہید کے طور پر ایک چیز پیش کی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ مختلف آیات سے پھر قرآن کے واقعات سے، اور جو اللہ نہ چاہے کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ کرے، کوئی طاقت نہیں رکاوٹ بن سکتی۔ اللہ ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کر دیں تو مخلص سے مخلص حکومت بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا اور 15 لاکھ آدمی 3 دن میں قتل ہوا، 15 لاکھ آدمی 3 دن میں قتل ہوا، تو اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا مستعصم باللہ، بنو عباس کا آخری تاجدار، 33واں نمبر، 33 خلفاء اوپر نیچے ہے۔ وہ نہ اس کی کبھی تہجد قضا ہوئی تھی اور سال کا اکثر حصہ وہ روزے رکھتا تھا، شب بیدار روزے دار، لیکن اتنے نیکی، اتنا خلوص، اتنی ہمدردی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی کہ عوام کا رخ اللہ سے ہٹ کر شہوتوں کی طرف ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اللہ کو منانے کے پیچھے پڑو۔ ہر جمعے میں ایک ہی مضمون بیان کر رہا ہوں، کئی سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، ایک ہی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرے پاس مضمون کوئی نہیں ہے، لیکن سر پہ جو آئی بڑی مصیبت ہو علاج تو اس کا کیا جاتا ہے، بات تو اس کی جاتی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کو ہم ناراض کیے بیٹھے۔ میں آپ کے سامنے کیا فلسفے بیان کرنا شروع کر دوں؟ آپ باہر جا کے میرے علم کی تعریف کریں گے، بڑا علم ہے مولوی صاحب کا، ہر جمعے نئی بات کرتا ہے، ہر جمعے نئی بات کرتا ہے، ہر جمعے چھوڑو میں ہر روز نئی بات کر سکتا ہوں۔ وہ تو 8 دن تیاری کو مل جاتے ہیں، تیاری کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ہر روز نئے نئے افسانے، نئی دین ہی، کوئی افسانے نہیں، کہانیاں نہیں، تاریخ نہیں، دین ہی بتا سکتا ہوں۔ لیکن آپ کہیں گے بڑا علم ہے بڑا، تو اس کا مجھے کیا نفع ہوگا؟ مجھے کیا نفع ہوگا یا آپ کو کیا نفع ہوگا؟ جب آپ کہیں گے بڑا علم ہے مولوی صاحب کا، بڑا علم صاحب اپنے گھر میں اپنے گھر، وہ دیکھو جو سر پہ آفت آئی کھڑی ہے، اللہ ناراض ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کی ناراضگی کا دور کرنا سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، یہی اس وقت کی پکار ہے، یہی نوائے وقت ہے، وقت کی پکار۔ یہ اخبار کی بات نہیں کر رہا ہوں، نوائے وقت کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ آج کی نوائے وقت ہے، یہ وقت کی پکار ہے، یہ وقت کی صدا ہے کہ ہم اللہ کے باغی ہوئے پڑے ہیں، اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، اور پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کا ایک ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جو حکومت آتی ہے اس کے گیت گانے کے لیے شاعر میدان میں، سیاستدان میدان میں، افسر میدان میں، رعایا میدان میں، جس رب نے نطفے سے انسان بنایا
زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تانا، سورج چاند کے چراغ جلائے، ستاروں کے دیے جلائے، زمین سے غلے اگائے، آسمان سے پانی برسائے، ہواؤں کے رخ بدلے، پھلوں میں مٹھاس بھری، کھنوں میں دودھ بھرا، پانی میں روانی رکھی، پہاڑوں میں خزانے دفن کر دیے، زمین میں غلے دبا دیے، معدنیات کے خزانے بھر دیے، عقل کے اللہ تعالیٰ نے وافر خزانے دماغ میں بھر دیے، جسم خوبصورت عطا فرما دیے، دیکھنے کو شمع جلا دی، سننے کو ٹیلی فون کی تاریں چلا دی، حرکت سارے وجود میں رکھ دی، دھڑکنے کو دل دیا، سوچنے کو دماغ دیا، کھانے کو منہ دیا، بولنے کو زبان دی، چبانے کو دانت دیے، ہضم کرنے کو معدے اور آنتوں کا نظام چلایا، فضلہ اور غلاظت باہر نکلے، اس کا اپنا ایک آٹومیٹک نظام چلایا، غذا لوٹ کے واپس آئے، اس کا ایک نظام چلایا، خون کو رگوں میں دوڑایا، فاضل مادوں کو کہیں جلایا، کہیں اسٹور کیا، کہیں باہر نکالا، نئے ایک انسان جسم میں کھرب اینٹیں لگی ہوئی ہیں، کھرب سیلز سے بنا ہوا جسم، اور ایک دن میں کروڑوں سیل مر رہے ہیں، ہر جگہ نیا سیل لگانا، کہیں کوئی غلطی سے دوسرا سیل نہ پیدا ہو جائے، کوئی غلط غذا اس سیل کو نہ پہنچ جائے، جسم کے اس حصے تک غذا کو پہنچانا کہ اگر کوئی 50 ارب گنا بڑا کر کے بھی چیز کو دکھانے والی دور خوردبین ہو تو بھی ہمارے جسم کے وہ حصے نظر نہ آئیں، وہاں بھی غذا کو پہنچانا کہ میرے بندے کی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے رب کے باغی ہو گئے، اتنے بڑے رب کو للکارنے لگ گئے، 36 کروڑ بلب لگائے دیکھنے کے لیے، اور انہی سے اوروں کی بیٹیوں کو دیکھا، 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے سننے کے لیے، اسی سے سارا دن حرام موسیقی سنی، زبان دی بولنے کے لیے، اسی سے جھوٹ غیبت کے نغمے بولے، اور دانت دیے حلال کھانے کو، اسی سے سود کھایا، اسی سے رشوت کھائی، اسی سے حرام مال کھایا، اسی سے چوری کا کھایا، غلط ناپ تول کے کھایا، اور بدجانتی کا کھایا، اور فریب دے کے کھایا، کیا کیا چکر دے کے کھایا، کتنا حرام مال پیٹ میں گیا، معدے نے انکار نہیں کیا کہ میں حرام روٹی ہضم نہیں کروں گا، ہاتھوں نے انکار نہیں کیا کہ میں حرام پانی باہر نہیں نکالوں گی، سارے وجود نے انکار نہیں کیا کہ یہ سود کا پیسہ کا روٹی اندر گئی ہے، میں اسے ہضم نہیں کروں گی، یا اللہ مجھے اجازت ہے میں پھٹ جاؤں۔ اگر اللہ جسم پہ قابو نہ کرے تو ایک حرام لقمہ سارے جسم کے اندر، پہلے منہ میں گیا تو منہ زخمی کرے گا، نالی میں گیا تو نالی پھاڑے گا، میدے میں گیا تو میدے میں السر پیدا کرے گا، آنکھوں میں گیا تو دوری پھاڑ کے خنجر کی طرح یہ سارے جسم کو چیرتا ہوا پار نکل جائے، نہ ہضم ہو نہ جسم کو سلامت چھوڑے۔ وہ رب کیسا رب ہے جو سب کو دیکھتا ہے کہ میری ہی نافرمانی کر کے کھا رہے ہیں، پھر بھی لقمے کو کہتا ہے ہضم ہو جا، لقمہ ہاتھ میں ہے، اور آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ ایک پرانے قصے لے کے آ جاتے ہو ہمیں سمجھانے سنانے، یہ روٹی ہے نہ ملے تو خدا بھی یاد نہیں آتا، یہ دیکھو کھائی ہے تو پیٹ بھرا ہے، اللہ کی قسم اس رب کی قسم جو اس وقت سن رہا ہے، یہ لقمہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک بے بس وجود نظر آ رہا ہے، یہ منہ میں جاتے ہوئے اللہ سے پوچھ رہا ہے یا اللہ اس کی زندگی کا سامان بنوں کہ موت کا سامان بنوں؟ یہ لقمہ پوچھ رہا ہے یا اللہ صحت کا سامان بنوں کہ بیماری کا سامان بنوں؟ یہ لقمہ حلق میں جا کے پوچھتا ہے یا اللہ اس کی معدے کی نالی میں جاؤں کہ سانس کی نالی میں جاؤں؟ بول یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ جدھر کہے گا ادھر جاؤں گا۔ جس لقمے کو رب کی بغاوت کر کے کمایا تھا اس لقمے کو اللہ کریم بن کے معدے میں اتار رہا ہے، اگر وہ کہہ دے چلا جا سانس کی نالی میں تو ایک لقمہ ہمیں قتل کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ چاہے اللہ کہ ہاں مجھے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، اسی لیے اللہ کو راضی کرو، حکمرانوں کی خوشامد چھوڑو بھائیو، مال کی خوشامد چھوڑو۔ مال کی خوشامد کیا مطلب؟ جھوٹ سے کمایا یہ مال کی غلامی ہے، سود سے کمایا یہ مال کی غلامی ہے، یہ مال کی یہ بندگی ہے۔ میں یہاں سونے کا بت رکھ دوں نا تو آپ سارے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں، یہ مولوی ہو تو سونے کے بت مسجد میں رکھا ہے،
اور اسی بت کے سکے بنا دوں اور یہاں رکھ دوں تو ہر آدمی کی تمنا ہوگی کہ میں ہی اٹھا کے لے جاؤں, کوئی اور نہ لے جانے پائے. شکل ہی تو بدلی ہے, شکل ہی تو بدلی ہے. پہلے بت تھا, اب سکہ بنا, بت سے سکہ بنا. تو بھائی یہ غلامی ہے, یہ غلامی ہے. بھائیو اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف, جو مسئلے حل کرنے کے لیے کسی فوج کا محتاج نہیں, کسی حکومت کا محتاج نہیں, کسی ایٹم کا محتاج نہیں, دولت کا محتاج نہیں, تجارت کا محتاج نہیں, شراکت کا محتاج نہیں. ایک چیز مانگتا ہے, مانگتا ہے, یا ابن آدم انی اذا فتحت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا. میرے بندے مجھے راضی کر, مجھے راضی کرے گا میں خوش ہو جاؤں گا. اور میری رضا کہاں سے ملے گی؟ میری اطاعت سے. میری فرمان برداری کر, میں راضی ہو جاؤں گا, اور جب میں راضی ہو جاؤں گا پھر میں برکت دوں گا, اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں. یہ ہے, یہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف آؤ میرے بھائیو. اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس جنجال سے نہیں نکال سکتی. 55 سال سے بگڑا ہوا نظام, کوئی معجزہ ایسا نہیں جو اس کو سیدھا کر دے سوائے آسمان والے کے فیصلے اور ارادے اور قدرت اور طاقت کے. اس کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں. چاہے عمر تلوار ہاتھ میں ہے اور جا رہے ہیں کہ بس جاتے میں اللہ کے نبی کو قتل کر دوں گا. منٹوں میں دل بدلنا, منٹوں میں حال بدلنا, یہ تو اللہ کا کام ہے. جھری سے دیکھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, تلوار ہاتھ میں ہے, سب پہ کب کبھی تاری ہو. حضرت حمزہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے, ایک ہفتہ پہلے, صرف ایک ہفتہ. کہنے گے آنے دو, آنے دو, ارادہ خیر ہے تو اپنا ہی نفع ہوگا, کوئی اور ارادہ ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کٹے گا. حضرت عمر اندر آئے, آپ نے ایسے دامن پکڑا اور یوں جھٹکا دیا, اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. ارادے کیا, ایک بول سے کیا وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ. ان کا آ گیا فقد آن, وہ وقت آ گیا کہ لا الہ الا اللہ. اما آن ان تشہد انی رسول اللہ, کیا وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے محمد رسول اللہ. کہنے کے وقت آ گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. دل بدلے, حال بدلے, یہ صرف اللہ کی طاقت اور قدرت ہے. باقی کسی پہ امید نہ لگاؤ, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. چھوٹا شرک, چھوٹا شرک جس سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا, اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے, اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ مجمع زیادہ ہو گیا تو ممبر بنانے کی ضرورت پڑی. تو ایک صاحب نے کہا جی میں بناؤں گا. آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی فلان. تو بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا میرا ممبر کون بنائے گا؟ پھر دوسرے صاحب چھوڑے, کہا جی میں بناؤں گا. آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی فلان. تو بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ پھر ایک نے کہا جی میں بناؤں گا. کہا تیرا نام کیا؟ کہا فلان. کا بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ تو ایک شخص کھڑے رہے, کہا یا رسول اللہ انشاءاللہ میں بناؤں گا. آپ نے کہا ہاں تو بنائے گا. تیرا نام کیا ہے؟ جی ابراہیم. ان کا تو نام لکھا, باقی 3 کا تو نام بھی نہیں, فلان فلان فلان. یہ آپ نے غور فرمایا, جس نے کہا یا رسول اللہ میں بناؤں گا, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, میں بناؤں گا, بیٹھ جاؤ, میں بناؤں گا, بیٹھ جاؤ. چوتھے بولے یا رسول رکھنے کے لیے کہ میری امت مخلوق پہ امید نہ رکھنا, اللہ تمہیں کافی ہے. کفا باللہ وکیلا, کفا باللہ شہیدا, کفا باللہ رقیبا, کفا باللہ حسیبا, کفا باللہ علیما, کفا باللہ نصیرا, کفا بربک ہادیا ونصیرا, الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. یہ کفا 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 7 دفعہ ہے, 7 دفعہ. اور ہر دفعہ اللہ اپنی ایک نئی صفت کو لائے. میرے بندے مجھے وکیل بنا لے, تیرے ساری فائلیں نمٹا دوں گا. مجھے وکیل بنا تو صحیح نہیں, یہ تو نے اپنے جیسے وکیل بنائے, مجھے بھی وکیل بنا.
तुम्हें बड़े बड़े कलाशन कोफों वाले पहरेदार रखते हैं, कफा बिल्लाह रकीबा, जरा मुझे पहरेदार लगा के देख ले, फिर देख मेरी हिफाजत का निजाम कैसे चलता है। फिरौन की गोद हो या खलील की छुरी हो, कुछ नहीं होगा। मकड़ी के जाले से महबूब की हिफाजत करके दिखा दी। दुनिया का सबसे कमजोर तरीन जाल मकड़ी का जाल है। अब इन अवहल बयूत लबैतुल अनकबूत, एक मकड़ी के जाले से हबीब को बचाया। तब मुझे कफा बिल्लाह हफीफा, मुझे हफीज बना, मुझे पहरेदार बना। फिर देख मैं तेरी हिफाजत कैसे करता हूँ। सारे मजमू में से तुझे निकाल के दिखाऊंगा, तुझे बचा के दिखाऊंगा। मौत मात खा जाएगी, इजराइल करीब नहीं आ सकता, इंसान तेरे करीब कैसे आ सकते हैं। मुझे हफीज बना, मुझे रकीब बना, मुझे निगहबान बना। तो देख मेरे हिफाजत का निजाम किस तरह तेरे चारों तरफ बुनता चला जाएगा और सारे मखलूक के जाल फटते टूटते चले जाएंगे। कभी अल्लाह को भी आसमान पर रोजाना नहीं पढ़ते, पहरेदारों जमायत ही कदर कर दिए गए, पहरेदारों जमायत ही कदर कर दिए गए। कोई अल्लाह को भी तो निगहबान बना के दिखाए, कोई अल्लाह को भी तो अपना निगहबान बना ले। फिर आग होगी भड़कती हुई और खलीलुल्लाह आराम के 40 दिन आग ही के गुण करते रहे। किसी ने पूछा आराम के दिन कौन से गुजरे जिंदगी में? कहने के जो आग में गुजरे थे ना, बस वो जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। फिर पानी हो मौजें मारता हो और मछली हो वेल खौफनाक, मछली का पेट, पानी का अंधेरा, ऑक्सीजन खत्म, रोशनी खत्म, ग़िज़ा खत्म। चलो आग में तो एक शक्ल मौत की थी, यहाँ 2 शक्लें मौत की हैं, पानी और मछली का पेट। 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मजे से फिरते रहे। कफा बिल्लाह हसीबा, कफा बिल्लाह हफीज़ा। फिर आदमी बड़ा कमजोर है, चाहता कोई मेरा दुख दर्द सुने, कोई मेरी फरियाद सुने, कोई मेरा गम सुने। आज हर आदमी अपने अंदर में क्या क्या दुखड़े अफसाने लिए फिरता है, कोई सुनने वाला मिलता नहीं। कोई सुन ले तो मुदावा कोई नहीं। अच्छा भाई अल्लाह तेरी मदद करे, इससे ज्यादा कोई कह नहीं सकता। और इंसान किसी को कहे बगैर रह नहीं सकता। तो अल्लाह ताला एक लफ्ज लाए हैं, कफा बिल्लाह शहीदा, मुझे हर वक्त हाजिर बाश बना लेना। जो कहना मुझे सुना दिया कर, जो कहना मुझे रात को कहेगा मैं सुनूंगा, दिन में कहेगा मैं सुनूंगा, सारा दिन कहे मैं सुनूंगा। सारी नाम तेरी बीवी सुन सकती है, न तेरी माँ सुन सकती है, न तेरे बेटे सुन सकते हैं, न तेरे भाई सुन सकते हैं, न तेरा बाप सुन सकता है, न तेरा दोस्त सुन सकता है। मुझे सुना, जितना सुनाएगा ना मैं उतना ही गौर से सुनूंगा। तू थकेगा मैं नहीं थकूंगा। मुझे पुकार, जब पुकारेगा हाजिर पाएगा। बादशाहों से ताल्लुक झूठे, वजीरों के ताल्लुक झूठे, सियासतदानों का ताल्लुक धोखा, तोता चशम, हुकूमत का ताल्लुक धोखा, माल का ताल्लुक धोखा, अफसरों का ताल्लुक धोखा, ताकत पर एतमाद सबसे बड़ी तबाही है। हज़रत अली का इरशाद है, मने एतमाद अला मालिही फक़द कल्ला, जो कहता है पैसा ही सब कुछ है, उसका पैसा जरूर उसे दगा दे के दिखाता है। मने एतमाद अला सुल्तानिही फक़द कल्ला, जो कहता है तख्त पे बैठूंगा तो बड़ी इज्जत मिलेगी, अल्लाह उसे जरूर जलील करके छोड़ता है। मने एतमाद अला इल्मिही फक़द कल्ला, जो अपने इल्म पे भरोसा करता है मैं सब कुछ जानता हूँ, अल्लाह वो जरूर गुमराह होकर रहता है। मने एतमाद अला अक़लिही फक़द सल्ला, जो कहता है मेरी अकल ही सब कुछ है, जो समझ में आएगा ठीक है, जो समझ में नहीं है वो ठीक नहीं, उसकी अकल जरूर खराब होकर रहती है। वमन एतमद अलल्लाह, वमन एतमद अलल्लाह, जो कहता मेरा अल्लाह काफी, मेरा अल्लाह काफी। वमन एतमद अलल्लाह फला कल्ला वला ज़ल्ला वला बल्ला वला ख़ल्ला, जो कहता मेरा अल्लाह काफी, तो न उसका माल कम पड़ता है, न अकल खराब होती है, न जलील होता है, न गुमराह होता है। अल्लाह काफी हो जाता है, अल्लाह शाफी हो जाता है, अल्लाह कफील वकील हफीज बन जाता है। कफा बिल्लाहि शहीदा, का मुझे सुनाया कर सारे गम दुखड़े, मैं मुदावा भी करूंगा, तसल्ली भी दूंगा, मेरे सामने आंसू बहा दिया कर, मैं तेरे दिल को सुख दे दूंगा। ऐसा फंदा रखूंगा कि न दुनिया की कोई सुर, कोई ताल, कोई धुन, कोई मूरत, कोई सूरत, कोई नगमा, कोई वादी, कोई मंजर, कोई परफपोश, स्याहपोश, सफेदपोश, सब्जपोश, ऊपर सब्जपोश पहाड़, दुनिया की कोई चीज तेरे दिल का जख्म नहीं भर सकती। मुझे सुनाया कर, मैं ऐसा फंदा रखूंगा कि एक ही काफी हो जाए। भाई अल्लाह से दोस्ती लगाने का शौक ही नहीं गुलिस्तान वालों को, मैं तो सुना के थक गया। अल्लाह से दोस्ती लगाने का शौक ही जुमे के भरे हुए थे, बड़ा हफ्ता मस्जिद खाली तो नहीं कहाँ गायब हो जाते। 8वें दिन आए बैठे। अल्लाह पाक से दोस्ती लगाने का शौक रखो अल्लाह के वास्ते भाइयों, मसला यहीं से हल होगा और कहीं से नहीं होगा।
کتنا آسان ہے، وہ پہل کر چکا تھا، میں تو تجھ سے دوستی لگا چکا ہوں، تو بھی تو لگا، بڑا بات کہہ گیا میں تو دوستی لگا چکا ہوں، تو بھی تو لگا، تو مسئلہ کتنا آسان ہو گیا. ابن آدم انی لک محبا فبحقی علیک کن لی محبا، پھر میں تو پیار کر چکا ہوں، تو بھی اب کر. فلا تخش من ذی السلطان ما دام سلطان باقیہ، حکومت کا خوف دل سے نکال دے جب تک میری حکومت باقی ہے، اور یاد رکھ لے میری حکومت کو فنا نہیں ہے. لا تخش من الفقر ما دام خزائنی باقیہ، اور جب تک میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں فقر کا ڈر دل سے نکال دے، اور تجھے پتا ہے کہ تیرے رب کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. اللہ سے دوستی لگاؤ بھائیو، آسان کام، آسان طریقہ. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ آ جاؤ. پچھلی پہ کرو توبہ، پچھلی پہ کرو توبہ. یہ میں کرتا ہوں اپنے خلاف جلوس نکالو، یہ حکومتوں کے خلاف جلوس نکال کے سوائے اپنی سڑکیں توڑنے کے، اپنی بسیں جلانے کے، غریبوں کی بسیں جلا دی، کسی مزدور کی ویگن جلا دی، کسی فقیر کی، کسی بیچارے مسکین کے ریڑھی جلا دی، کسی کی دکان جلا دی، کسی کے ٹائر جلا دیے. یہ بھی کوئی طریقہ ہے میرے بھائیوں مسئلے حل کرانے کا؟ اپنے نفس کو آگ لگاؤ، اپنی شہوتوں کو آگ لگاؤ، اپنے اندر کے حرام جذبوں کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگاؤ، اپنے اندر کی نافرمانیوں کے خلاف جلوس نکالو، اپنے اندر کے غلط جذبوں پر لاٹھیاں برساؤ، پتھر برساؤ. پولیس کو پتھر مارنے کا کیا فائدہ بیچارے، وہ تو بیچارے حکومت کے کرندے ہیں، ان پہ پتھر برسانے کا کیا فائدہ، ان کو گالیاں دینے کا کیا فائدہ، فوج کو گالیاں دینے کا کیا فائدہ. اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تو دیکھ سارا دن تیری نظروں نے کتنا غلط دیکھا، تیرے کانوں نے کتنا غلط سنا، تیرے ہاتھوں نے کتنا غلط تولا، تیری زبان سے کتنے مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، کتنوں کی زمین تو نے 10 دفعہ اوروں کے ہاتھ بیچ دی، کتنے گھروں کے چراغ تو نے گل کر دیے، کتنے گھروں کے بچوں کو تو نے بھوکا سلا دیا. تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے. تو اپنے خلاف ہڑتال، وہ کیا ہے؟ توبہ، یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر. وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے، وہ کروں گا جو تیری منشا ہے. اس پر خود آنا اور ساری دنیا کے انسانوں کو لانے کے لیے محنت کرنا، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے کام بنایا ہے. بھائیو، ایک فیصلہ آباد کا ایس ایچ او ناراض ہو جائے تو آدمی کے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے، کتنے مشکلوں میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا افسر، زمین آسمان کا بادشاہ ناراض ہو جائے، کتنے دکھ درد آگے آنے والے ہیں. یہ تو دنیا ہے، بہت تھوڑی سی ہے، بہت مختصر سی ہے. اچھے برے یہاں امتحان کی گھاٹی سے گزرتے رہتے ہیں. جب آگے اللہ جہنم کے دروازے کھول کے دھکا دے گا پھر کیا بنے گا؟ امانت ہی ہڑپ کر گیا، مال ہی کھا گیا اگلے کا. یہاں تو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ اتنا ہوگا بے سکونی ہوگی، بے چینی ہوگی. لیکن آگے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ آئے گا مدعی اللہ، اس نے میری امانت کھا لی تھی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بھائی واپس کرو. کہے گا یا اللہ وہ تو گلستان کالونی میں رہے گی، یہاں کہاں ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں یہاں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہے، پڑی ہوئی ہے. کہاں پڑی؟ دوزخ کی تہ میں رکھی، کیا اٹھا کے لیا. مجھے ایک مرلہ ایک کسی کی زمین دبا گیا تھا. جو پراپرٹی والے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، 10 دفعہ آگے زمینیں بیچتے ہیں، اور بیچارے سادہ لوگ انسان دھوکے کھا کے ساری زندگی روتے رہ جاتے ہیں. پھر یہ تھکی ہوئی عدالتوں کے چکر کاٹ کے ان کی زندگیاں بیت جاتی ہیں. تو لگا گیا وہ جو ایک مرلہ زمین تو نے ہیرا پھیری کر کے دوسرے کو پکڑا دی تھی، اب اس کو واپس کرو. یا ہے کہاں کا پڑی ہے، نیچے پڑی ہے، اٹھا کے لا. کہاں پڑی؟ دوزخ میں لے جاؤ. اب یہ جہنم سے سفر شروع ہوگا، وہاں سے چلے گا جلتا ہوا پگھلتا ہوا، نیچے حطمہ پہنچے گا، وہ اس سے زیادہ شدید ہے. اس سے گزرتا ہوا لگا میں پہنچے گا، وہ اس سے زیادہ شدید ہے. اس سے گزرتا ہوا شکر میں پہنچے گا، وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. اس سے گزرتا ہوا سعیر میں پہنچے گا، وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. اس سے جلتا ہوا جہنم میں پہنچے گا، وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. اس سے گزرتا ہوا حاویہ میں پہنچے گا، جہاں منافق کا ٹھکانہ ہے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی. دوزخ
کہ وہ آگ جس سے دوزخ سے ڈرتی ہے، یہ وہ آگ ہے۔ وہاں وہ زمین پڑی ہوگی جو دھوکے سے اوروں کو دے دی تھی۔ کہے گا اٹھاؤ، فرشتہ کہے گا اٹھاؤ، اسے اٹھائے گا، گٹری بنائے گا، کندھے پہ رکھے گا، پھر چڑھے گا، پھر اسی آگ میں سے جلتا پگھلتا جلتا پگھلتا ہائے ہائے کرتا، جب دوزخ کے کنارے پر پہنچے گا، ایک قدم اندر ایک قدم باہر، کہے گا شکر ہے مل گئی، باہر آ گیا۔ ایک قدم جو باہر ہوگا وہی پھسلے گا اور پھر کلا بازیاں کھاتا 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 اس امانت سمیت جو کھائی زمین ہے، مکان ہے، پیسہ ہے، پتھر ہے، جو بھی ہے، وہ نیچے اور امانت اوپر، اب پھر وہ آگے سے پگھلائے جلائے گی۔ فرشتے کہیں گے اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، وہ حقدار باہر کھڑا ہے مانگ رہا ہے، پھر اٹھائے گا، پھر چلے گا چڑھتا 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 چڑھتا، جب کنارے پر پہنچے گا ایک قدم اندر ایک باہر، پھر الٹ کے نیچے گرے گا، پھر یہ اوپر یہ نیچے امانت اوپر، پھر کہیں گے اٹھاؤ اٹھاؤ، حقدار باہر کھڑا اس کو دین ہے۔ یہ قصہ چلتا رہے گا جب تک اللہ کا ارادہ اس کو معاف کرنے کا نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے، یہ کیا ہے گزر جائے گی، آخرت کا مسئلہ ہے بھائیو، اگر وہاں پکڑے گئے تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہم توبہ کریں اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو اپنی زندگی کا راہبر بنا لیں، راہبر بنا لیں بھائیو۔ اگر ہم بے راہبر کے ہوتے تو جو مرضی کرتے، ہماری کیا ہلاکت ہے۔ اتنے بڑے رہبر کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کے طریقے پر چلتے ہیں۔ کل میں نماز کے لیے نکلا، طبیعت خراب ہے، میں نماز ادھر پڑھتا ہوں، وہ کبھی احمد قریب ہے، تو بچوں کو چھٹی ہوئی تھی اور وہ جا رہے تھے گھروں، پتلونیں پہنی ہوئی، شرٹیں پہنی ہوئی، ٹائیاں ان کے لٹکی ہوئی۔ مجھے یعنی ہم وہ بے بس گھر کے مشین ہیں جو اپنے گھر کو لٹتا بھی دیکھتے ہیں اور رونے کے سوا کچھ کر بھی نہیں، فریاد بھی دم توڑ جاتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی رہبر نہ ہوتا تو ہم آزاد سے جو مرضی کریں، جس پانی کی منزل کوئی نہ ہو وہ تو پھیل کے ہی چلتا ہے، جو پانی کناروں میں بند نہیں ہوتا، گٹر کے پانی کو آپ نے دیکھا ہے نا، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، لیکن پائپ کا پانی چنیوٹ سے چلتا اور گلستان کالونی کے گھر میں پہنچتا ہے، پابند ہے، پابند ہے، اس پابندی نے اسے وہاں سے چلایا اور یہاں پہنچا دیا۔ گٹر کا پانی آزاد ہے گیا، باہر نکلا، ہم تو پابند ہیں، ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ ہے، ہم اس کے درمیان میں ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں۔ ہم کیوں کسی کے پیچھے چلیں؟ کیا ہماری کوئی تہذیب، کیا ہمارا کوئی طریقہ زندگی، کوئی مغرب کی تہذیب کے کیوں ہم غلام بنے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، ہم کیسے طلوع ہوں گے مغرب کی تہذیب کے پیچھے چل کے؟ یہ 4 سال کے معصوم بچوں کو پتلونے پہنا کر، سائیاں پہنا کر، میرے بھائیو کون سا سورج ہم چڑھانا چاہتے ہیں؟ مغرب تو وہ انتظار ہے جہاں سورج بھی گر جاتا ہے اور اندھا ہو کے غروب ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری نسل مغرب کے پیچھے چل کے کون سی روشنی تلاش کرنا چاہتی؟ اتنا طاقتور چراغ جو ہی مغرب کی افق کو چھوتا ہے تو اس کی ساری روشنیاں بجھ جاتی ہیں اور اس کی زہریلی ہوائیں اور اس کے خوفناک غار اسے ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں کہ وہ اندھا ہو کر سارے جہان کو اندھا کر جاتا ہے۔ مغرب کی تہذیب جہان میں روشنی پھیلانے نہیں آئی، جہان کو اندھیروں کے سپرد کرنے آئی ہے۔ مشرق طلوع کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا نبی مشرق کے وسطی میں پیدا ہوا، اللہ نے بیت اللہ کو مشرق کے وسطی میں رکھا۔ ہمارا بیت اللہ مغرب میں نہیں ہے، مشرق میں۔
مشرق وسطی میں ہے، مشرق وسطی مڈل ایسٹ میں، مشرق کے بھی سینٹر میں ہمارا بیت اللہ، اور اسی کی دیوار کے سائے تلے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ میرے بھائیو، ہم تو کسی کے غلام ہیں، کسی کے تابع ہیں، کسی کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جو ایسا رہبر کامل جس کی مادی نظر اتنی تیز ہو، مادی نظر، آنکھ کی نظر اتنی تیز ہو، نماز پڑھتے پڑھتے اب آگے ہو گئے، نماز پڑھتے پڑھتے پھر پیچھے ہو گئے، سلام دے رہا، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا جنت نظر آ رہی تھی، میں آگے ہو گیا، اس کے انگور کے گچھے لٹک لٹک کے باہر نظر آ رہے تھے، ان کو دیکھ کے میں آگے ہو گیا، جنت اللہ کے عرش کے نیچے، وہاں تک یہ نظر جا رہی، یہ نظر، دل کی آنکھ نہیں، یہ نظر وہاں تک جا رہی، سر کی آنکھ سے جو جنت دیکھ لے، سر کا پیچھے کیسے ہٹ گئے، سفر جہنم نظر آئی اور اس کے شعلے نظر آئے، پتا نہیں کہاں کن غاروں میں اللہ نے جہنم کو چھپایا ہوا ہے، سفر وہ نظر آئی تو میں پیچھے ہٹ گیا، جو اتنی دور تک دیکھ کر بات کر سکتا ہو، ہم اس کی بات کو جھٹلا دیں اور یہ اپنے سے بھی اندھوں کی بات کے پیچھے چل پڑیں، تو ہم سے بڑا نادان دنیا میں کون ہوگا؟ بھائیو، اس غم نے میرے مضمون بند کر دیے، میں اور کیا سناؤں آپ کو؟ اپنے نبی کی طریقہ چھوڑ دیا، اسی کی زندگی کو چھوڑ دیا، تو اس کے دل کی آنکھ کیسی ہوگی؟ پھر جو اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہو، جسم کی سردی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ کو دکھا، کلن ترانی کا نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی سے لاڈلے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نبی دلال، دال سے دال لام الف لام دلال، یہ اپنا اردو والا دلال نہیں، وہ دلال ہے، عربی میں دلال لاڈلے کو کہتے ہیں، لاڈلا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی دلال سے لاڈلے نبی، اللہ تعالیٰ انکار بھی کرتے تو پھر بھی ضد کرتے تھے نہیں میں نے کرنا ہے، تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بات یہ ہے لن یرانی حی الا مات، مجھے جو زندہ دیکھ لے تو مر جاتا ہے، ولا رد الا تفرق، کوئی مجھے سر دیکھ لے تو خشک ہو جاتا ہے اور پھر پرزے ہو جاتا ہے، ولا رب ولا یابس الا تدہدہا، اور کوئی مجھے خشک دیکھ لے تو اس کا نشان ہی بچ جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو کر فضاؤں میں بکھر جاتا ہے۔ انما یرانی اہل الجنہ، ہاں جنت میں آ جاؤ، وہاں سارے مجھے دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، کہ نہیں اللہ میں نے تو یہیں دیکھنا ہے، اللہ نے اچھا چلو دکھا دیتا ہوں، اب میں اپنا آپ نہیں دکھاؤں گا، بس ایک تجلی دکھاؤں گا، تیرے اوپر نہیں آئے گی، پہاڑ پہ آئے گی، ذرا اس کو دیکھنا، تو تجلی پڑی طور پر اور لوٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، تو یہ براہ راست نہیں ہے بلکہ ایک ریفلیکشن ہے، وہاں سے یوں آئی لوٹ کے آئی، عکس آیا، تو اس پر خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے، 40 دن ہوش نہیں آئے، اور کلیم اللہ، اور ہمارے نبی کو زمین سے اٹھایا، پہلے آسمان پر پہنچایا، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے کہ یا رسول اللہ یہاں خلق ختم ہو گئی، اس سے آگے جو بھی گیا جل کے راکھ ہوا، آگے میری طاقت ختم۔ اب دنیا کی سب سے طاقتور مخلوق جبریل، سب سے طاقتور مخلوق دنیا کی، اور دنیا کی بھی اور آسمانوں کی بھی، آسمانوں میں بھی اور دنیا میں بھی سب سے طاقتور فرشتہ جبریل سدرۃ المنتہا پر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میں ختم، گویا جبریل کی جسمانی روحانی طاقت سدرۃ المنتہا پہ آ کے ختم ہو گئی، اس سے آگے ہمارے نبی کی جسمانی پرواز چلی ہے، جسمانی طاقت ہے، ابھی روحانی طاقت کا ظہور ہوگا جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ سفر تنہا طے کیا ہے، سدرۃ المنتہا سے عرش تک کا سفر تنہا طے کیا ہے، پھر عرش منزل نہیں ہے، نشانی منزل ہے، پھر عرش پیچھے رہ گیا، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، وہ بھی منزل نہ بنے،
نشان منزل بنے، اور وہ ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے ہٹتے گئے اور اللہ پاک سامنے آ گیا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے سلام پیش ہو رہا ہے. ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اسی اپنے جسم مبارک کے ساتھ. یہ آخرت کا جسم نہیں ہے، یہ جنت والا جسم نہیں، وہاں تو اور شان ملے گی. وہی جسم جو آمنہ کی گود میں پروان چڑھا، جو مکے کی گلیوں میں پروان چڑھا، وہی جسم ہے جس کو دنیا کی ہواؤں نے چھوا ہوا ہے، اور جس پر جسمانی پورے مادے کے جیسے اور گرمی کا اثر، سردی کا اثر، وہی جسم ہے، وہی جسم ہے. اس جسم میں اتنی نورانیت اور اتنا نور بھرا ہوا ہے اور اتنی طاقت بھری ہوئی ہے کہ سراپا نور ہی نور ہے. اور اللہ کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد بے ہوش ہونے کی وجہ باتیں ہو رہی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جان کی عبادت، میری مالی کی عبادت، میری قولی کی عبادت، میرا سب کچھ مولا تیرے لیے. آگے السلام علیہ، میرے نبی اپنے رب کا سلام قبول کر. دعا دو اپنے نبی کو جس میں آپ نے اپنے ساتھ آپ کو بھی شامل کر لیا. السلام علینا، یا اللہ میرے اوپر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں پر بھی، تیرے نیک بندوں پر بھی، اپنی امت کو بھی سلام میں شریک کیا. یہ تو آپ کی پرواز ہے. تو میرے بھائیوں، اس کے پیچھے اگر ہم نہیں چلیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو دنیا کی بھی ذلت اور آخرت کی بھی ذلت. تو اس کے پیچھے چلو میرے بھائیوں، اگر منزل کو پانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کے نام کو اس طرح جوڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ نے تین معراج کے ملاقات میں پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کلیم بنے، موسیٰ علیہ السلام کلیم بنے. داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنا ملا، وہ لوہے کو پکڑتے تھے نرم ہو جاتا تھا. اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع ملی، اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہوئے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمایا. وہ عارضی تھی ہمیشہ سے، وہ عارضی ہے ہمیشہ. کیا عارضی کہوں دنیا کے لحاظ سے، ورنہ ہر نبی کی ہر صفت تو ہمیشہ ہی. کیا کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر کا معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کو قرآن میں دیکھیں، آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، ومن یؤمن باللہ ورسولہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع اللہ ورسولہ. آپ نے دیکھیے ایمان میں اطاعت میں اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یطیعون اللہ ورسولہ. اللہ رسول اطاعت ایمان میں اللہ نے اکٹھا کر دیا. اب نافرمانی میں، نافرمانی من یعص اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. میرے نافرمان میرے رسول کے نافرمان، میرے دشمن میرے رسول کے دشمن. اب اعلان میں اکٹھا کیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ. اعلان جنگ میں اکٹھا کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، بحرب من اللہ ورسولہ. رضا میں اکٹھا کیا، رضا میں اکٹھا کیا. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، مجھے بھی راضی کرو، میرے رسول کو بھی راضی کرو، مجھے بھی راضی کرو، میرے رسول کو بھی راضی کرو. لا تخونوا اللہ والرسول، نہ مجھ سے خیانت کرو نہ میرے رسول سے خیانت کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. یہاں اللہ کو اپنا نام لانے کی ضرورت نہیں ہے. مال غنیمت کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ برکت کے لیے اپنے نبی کے ساتھ اللہ نے اپنے نام کو جوڑا. براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ. آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، یطیعون اللہ والرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع اللہ ورسولہ ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اور لا تخونوا اللہ والرسول واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ
یہ میں نے قرآن سے آپ کو چند نمونے کی آیات پیش کر دی ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نام کے ساتھ کیسے جوڑ دیا، اکٹھا کر دیا، اکٹھا کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ میرے بھائیوں، میری ایک ہی فریاد ہے، اپنے فرضی جامے اتارو، اپنی تہذیبیں کسی کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے پھینک دو۔ یہ سامنے گلستان کالونی کا گٹر ہے گندا، اس میں جا کر اپنی پاکستانی تہذیب کو دفن کر دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ تہذیب کو زندہ کرو۔ پنجابی تہذیب کو وہاں جا کے پھینکو، بلوچی، بروہی، سندھی، پٹھانی ساری تہذیبیں دفن کرو، صرف محمدی تہذیب کو زندہ کرو۔ اللہ کی قسم، آپ کے ہاتھوں کے اٹھنے سے پہلے اللہ کی طرف سے لبیک کی صدا آئے گی، ہواؤں کے رخ بدلے پاؤ گے، زمین کے تیور بدلیں گے، فلک کی گردش ختم آئے گی، ہوائیں پیغام اٹھائیں گی، بادل موتی بکھیریں گے، زمین سبزہ، اور صرف سبزہ ہی نہیں، سبز ہونے سے ہمیں کیا فائدہ، برکت غلے اگائے گی، پہاڑوں پہ بارش ہوگی، ندیاں بھر کے بہیں گی، ڈیموں کے پانی کی کمی کی شکایت نہ ہوگی۔ ایسے نادان کے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ پہاڑوں نے اپنے دہانے خشک کر دیے، ندیوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا، اس پانی کو کون سی ایٹمی طاقت اب بہائے گی؟ اللہ کے قدموں میں پڑو، اللہ کے واسطے بھائیو، مسجدیں بھرو، بازاروں کو سود سے خالی کرو، اپنی عورتوں کو پردے میں لاؤ، ان کو حیا کی چادر پہناؤ، اپنی دکانوں سے سود نکالو، جھوٹ خیانت نکالو، اور اپنے اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کر کے اسے مناؤ۔ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے خزاں کے سوا کچھ نہیں دیکھا، مرجھائے ہوئے پھول دیکھے، گرتے ہوئے پتے دیکھے، خشک ٹہنیاں دیکھی ہیں، اسی نہیں کوئی رونے کھانے والے ہوتے، کوئی پانی دینے والے ہوتے تو شاید بہار کا کوئی جھونکا آ ہی جاتا۔ آج بھائیو توبہ کر کے اٹھو، اللہ کی راہ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے کا نظام اور محنت ہے۔ سارے بھائی اس کے ارادے کرو، ٹھیک ہے؟ ارے نیت کر لے بھائی، خالی کس کا سن کے آنسو بہا کر اٹھ کے آنا، یہ کیا ہوا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی تو سنو، وہ کیا پکار رہا ہے وہ بھی تو سنو۔